مدرسہ بنا دیں. ملتان میں حاجی کیمپ ہے. حاجی میں کیمپ کا معنی یہ ہے کہ 30-35 شعاری کو ترجیح دی گئی. یعنی 30-35 دن کا جو حاجی کیمپ ہے تو باقی پورا سال جو ہے اس کے اندر تعلیم اور ایجوکیشن ہو. تو ہم نے اس کے اوپر بنائے ماڈل دینی مدارس. صحیح ماشاءاللہ. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر میں اپنے علماء کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتا ہوں, کیونکہ ان کی جو 5 کی تھی نا وہ وہاں مفتی عبدالقوی کی آواز. پھر میں جو کہ مخالفت نہیں کرتا تو وہ جناب مدرسہ ایجوکیشن بورڈ بھی ختم, ماڈل دینی مدارس بھی ختم. پھر اس کے مطابق وہی بچہ مظلوم, بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں, مفتی عبدالقوی صاحب کا بیٹا اگر ایک دفعہ اہل سنت بریلوی مدرسے میں چلا گیا وہ ایم اے تک پھر اہل سنت بریلوی مدرسے میں ہی پڑھے گا, اگرچہ ساتھ میں جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا محدث بیٹھا ہو. تو مفتی صاحب اگر آپ کی حکومتوں کے ساتھ اتنے اچھے مراسم تھے تو پھر آپ نے کسی نہ کسی حکومت میں فٹ ہوئے, جبکہ جو علامہ طاہر اشرفی صاحب ہیں ان میں کیا ایسی کوئی ہے کہ وہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے کسی بھی پارٹی کی تو وہ طاہر اشرفی صاحب میرے بھائی ہیں. طاہر اشرفی صاحب پاکستان کے نمائندہ نہیں ہیں. طاہر اشرفی صاحب ہمارے جو سعودیہ کے حضرات ہیں یہ ان کے یہاں نمائندہ ہیں اور ترجمان ہیں. اب چونکہ جو بھوکھا آدمی ہوتا ہے وہ پیسے والوں کو دیکھتا ہے. پیسے والوں نے کہا, حالانکہ میں مذہبی ونگ کا چیف تھا پی ٹی آئی کا, مجھے کہا گیا کہ جناب آپ کو اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بنایا جائے گا یا ایڈوائزر بنایا گا ٹو ریلیجیس افیئر کی منسٹری. عمران خان کو اکثر دیکھا ہوا آپ کی تعریف کرتے ہوئے, لیکن چونکہ میں ان لوگوں کی طرف سے نہیں آیا تھا جو ہمارے ملک میں اصل حکمران ہے. اصل حکمرانوں نے اشرفی صاحب کو فٹ کر دیا محترم عمران خان صاحب کے ساتھ. جیسے حکومت گئی انہوں نے پھر فٹ کر دیا. آپ کس کو سمجھتے ہیں جی اصل حکمران آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اصل حکمران وہی ہے جن کو ہونا چاہیے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد, وہ اصل حکمران ہے. کیا نہیں ان کا کام تو بارڈر پہ ڈیوٹی دینا نہیں ہے؟ آپ اپنی فوج کو محدود کیوں کرتے ہیں؟ آج اسی فوج اور عسکری قیادت کی برکت ہے. ہمارا اگر ہم اپنی فوج کو ہر محکمے میں ہر جگہ ہی لے آئیں گے تو اس سے ہمارا دفاع وہ کہیں کمزور نہیں ہو جائے گا؟ کیوں ہوگا؟ مفتی عبدالقوی صاحب کی جناب 4 بیگمات ہیں, چاروں باصلاحیت ہیں. اس کا معنی کیا ہوا کہ مفتی عبدالقوی کی زندگی پرسکون گزر رہی ہے. معنی یہ ہے کہ جب ہماری عسکری قیادت باصلاحیت ہے, نظم ہے, ضبط ہے, ایک پورا ڈسپلن ہے, اس کے اندر پھر اپنی کھوپڑی کو استعمال کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اپنے انجام تک پہنچایا, جنیجو صاحب کو اپنے انجام تک پہنچایا, یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپنے انجام تک پہنچایا, میاں نواز شریف صاحب کو. وہ جو سارے فیصلے انہوں نے کیے ہیں وہ سارے درست کیے ہیں؟ میں کہتا ہوں بالکل درست کیے ہیں. کیوں کہ جب وزیر اعظم کا دماغ خراب ہوگا, جس طرح بیگم کا دماغ خراب ہوگا, تو خامن کے لیے ہے کہ کہہ دے 1 2 3 ایک طرف ہو جاؤ. تو جو بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا ہے تو بعد میں عدالتوں نے تو اپنی غلطی تسلیم کی کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, غلط فیصلہ ہوا تھا. آپ اس کو کیسے جائز کہہ رہے ہیں؟ بہت اعلیٰ بات. جن عدالتوں نے فیصلہ کیا, مجھے ایک بہت بڑی شخصیت نے کہا تھا, چلو نام بھی بتا دیتا ہوں, تم میرے بچوں کی طرح ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد حضرت مفتی محمود صاحب میرے استاد, انہوں نے فرمایا کہ جب یہ 9 جج تھے تقریباً اس وقت, تو حضرت نے مجھے فرمایا, بڑا مجھ سے محبت رکھتے تھے, پیر صاحب فرمانے لگے ان میں سے 5 جج ایسے ہیں جو بھٹو کو پھانسی تک پہنچائیں گے. ان بیچاروں نے اپنی مرضی سے تو نہیں پہنچایا. پھر وہی پیچھے عسکری قیادت. میں بھی تو 109 میں قندیل والے رولے میں تھا, لیکن میں تو پہلی پیشی میں باہر آ گیا. بھٹو صاحب بیچارے کا ایسا کون سا قصور تھا؟ اور جس آدمی نے آخری 5 دن ہائے ہائے, میں چونکہ معلوماتی آدمی ہوں, ہمارے کرسچن کمیونٹی نے حضرت یسوع مسیح کے جو آخری 5 دن کی فلم بنائی ہے, اس کا آغاز میں لکھ دیتے ہیں کہ بچے نہ دیکھیں,